اچھا پھر باتیں شروع ہو گئی. جب ایک قدم رہ گیا دروازہ تو پوچھا نواب صاحب کتنے قدم ہے مسجد کا دروازہ؟ جی ایک قدم. کہ دو نہیں ہو سکتے؟ دو کیسے ہے ہی ایک؟ کہ آدھا؟ کہ جی آدھا بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا نبی اتنا قریب سے لیتا ہے اس لیے قطعی ہے، اور ولی اتنا دور سے لیتا ہے اس لیے اس میں تخمینوں کا دخل ہو جاتا ہے، اس لیے اس میں ظنیت آ جاتی ہے. پھر دوسری مثال سمجھائی کہ دیکھو کچھ شیشے ہوتے ہیں اس میں چیز اتنی ہی نظر آتی ہے جتنی ہے، اور بعض میں بڑی چھوٹی نظر آتی ہے. یہ بال بھی ستون جتنا نظر آتا ہے. تو جس میں اتنی ہی نظر آتی ہے وہاں اپنے اندازے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس میں اب بال اتنا بڑا موٹا نظر آئے گا تو وہاں ہمیں اندازہ لگانا پڑے گا کہ جی اتنا موٹا نظر آیا اصل میں ہے کتنا، تو اس میں اپنے اندازے کا دخل ہو جائے گا نا. اس لیے کشف بعض اوقات خواب کی طرح قابل تعبیر بھی ہوتے ہیں، جیسے خواب قابل تعبیر ہوتا ہے. تو پہلا فرق یہ ہے کہ نبی کی وحی جو ہے وہ قطعی ہوتی ہے، اور ولی کا الہام اور کشف جو ہے اس میں ظنیت ہوتی ہے. دوسرا فرق یہ ہے تحدی، چیلنج. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فقہ اکبر میں لکھتے ہیں التحدی دعوی فر النبوہ، کہ تحدی جو ہے چیلنج کرنا یہ نبوت کی فرع اور شاخ ہے. ایک خر کی عادت ظاہر ہوئی، اب نبی اس زمانے میں چیلنج کر سکتا ہے کہ کوئی اس معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا قانون بھی یہی ہے کہ اس وقت وہ چیز کسی دوسرے کے ہاتھ پر اس طرح ظاہر نہیں کرتی. کیوں؟ نبی کے سامنے پوری امت کو جھکانا مقصود ہے، اور ولی یہ چیلنج نہیں کر سکتا. ایک ولی کے ہاتھ پر ایک کرامت ظاہر ہوئی ہے، عین ممکن ہے کہ وہی کرامت اس وقت 100 اولیاء اللہ کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے. تو اس لیے یہ چیلنج نہیں کر سکتے، اور وہ تحدی اور چیلنج کر سکتا ہے جو نبی ہوتا ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ ان کے الہامات میں مبشرات ہوتے ہیں، شاباش دے دی. مثلا کوئی 4 نفل زیادہ پڑے تو اچھا خواب آ گیا تاکہ اور زیادہ اس کو رہے. کبھی کوتاہی ہو گئی تو ذرا خواب میں ڈرا دھمکا دیا گیا تاکہ آئندہ یہ کوتاہی نہ کرے. اس قسم کے خواب اور کشف ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ کے ہوتے ہیں. اس میں کوئی تشریعی احکام نہیں آ سکتے کہ بھی پہلے 5 نمازیں پڑھتے اور تمہیں 3 اور رہ گئی. وہ جیسے مسلمہ کذاب نے دعویٰ کر دی میں نبی ہوں، اور وہ خربوزوں کو دیکھ کر خربوزہ کہتے رنگ پکڑتا ہے. وہ ایک نبڑی بھی کھڑی ہوگی سجا کہ حضور نے یہی فرمایا تھا نا میرے بعد نبی نے یہ کہا تھا کہ نبڑی بھی نہیں آئے گی. اب وہ بھی اپنا لشکر لے کر چل پڑی، یہ بھی چل پڑا. جب ملاقات ہوئی 2-3 دن ایک خیمے میں رہے، بعد میں پتا چلا کہ نبی اور نبی کا نکاح ہو گیا ہے، نہ گواہ نہ کچھ. اب جو واپس آئی تو اس کی امت نے پوچھا کہ مہر کیا لیا ہے؟ اس نے کہا کہ مہر کا تو ہوش ہی نہیں رہا مقرر کیا جاتا ہے. جب گواہوں کو ہوش نہیں تو مہر کہاں مقرر کرنا؟ تو عرب میں مہر بڑی عزت سمجھی جاتی تھی نا. وہ امت بگڑ گئی کہ ہم کیا بتائیں کہ نبی نے مہر کیا لیا ہے. تو پھر وہ گئی تو اس نے کہا کہ اچھا عشاء اور فجر کی نماز مہر میں معاف کی جاتی ہے. تو اس قسم کے الہامات اور کشف نہیں ہوتے کہ جس میں احکام شریعہ ہوں. دیکھیے یہ بھی فرق سمجھے، دین اور دنیا میں فرق کیا ہے. احکام شریعہ اور تکوینیہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک وہ کام ہے جن میں ہمارا کوئی دخل نہیں. دیکھیے آپ کے اور میرے جسم میں رگوں میں خون گردش کر رہا ہے نا، دوڑ رہا ہے. تو آپ ذرا 2 منٹ کے لیے روک لیں، روک سکتے ہیں؟ نہیں. جو صبح آپ نے ناشتہ کیا ہے وہ ہضم ہوتا جا رہا ہے، اس کو 1 گھنٹے کے لیے روک لینا ہضم نہ ہو. روک سکتے ہیں؟
بادل ٹنوں پانی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ فیصل آباد بسنا جا کے، تو یہاں والے ایک پیالہ بھی نہیں لے سکتے۔ ایسے کام جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، ان کو تکوینیات کہتے ہیں۔ اس کا تعلق ہوتا ہے مسئلہ توحید کے ساتھ۔ لیکن جو کام بھی ہم اپنے ارادے سے کریں گے اس کو تشریعی کام کہا جاتا ہے۔ ہم نے یوں نظر بھی اٹھا کے ڈالی نا، اس کا کوئی نہ کوئی شریعت میں حکم ہے، اچھی جگہ پڑی ہمیں ثواب ملے گا، غلط جگہ پڑی ہمیں گناہ ہوگا، دیوار پر ہی پڑ گئی اس کا بھی حکم ہے شریعت میں کہ مباح ہے، کم کم چلو گناہ اور عذاب نہیں ہے، مباح ہے۔ ہم اپنے ارادے سے جو قدم بھی اٹھائیں گے اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی حکم ہے شریعت میں۔ تو جن کاموں میں ہمارے ارادے کا دخل ہے ان کو احکام شریعہ کہا جاتا ہے، جن میں ہمارے ارادے کا کوئی دخل نہیں ان کو احکام تکوینیہ کہا جاتا ہے۔ احکام تکوینیہ کا تعلق کس کے ساتھ بتایا میں نے؟ توحید کے ساتھ۔ احکام شریعہ کا تعلق تقلید کے ساتھ۔ تو احکام شریعہ اور تکوینیہ، اس طرح دین اور دنیا کا فرق سمجھے۔ دنیا مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا مذکر ہے ادنا۔ جس طرح نہر کے دو کنارے ہوں تو جو ہماری طرف ہوگا اس کو دنیا کہا جائے گا اور جو پرلی طرف ہوگا اس کو اخرى کہا جائے گا۔ اسی طرح موت ایک بارڈر ہے، اس کے پہلے کے لیے جو بھی آپ کام کریں کہ اس کا نفع نقصان موت سے پہلے ہمیں مل جائے، یہ دنیا کا کام ہے۔ اور جو کام بھی آپ موت کے بعد کے نفع نقصان کے لیے کر رہے ہیں وہ دین کا کام ہے۔ آپ ایک بڑھیا ہے یا بوڑھا آدمی ہے، اس کا بوجھ اٹھا کر ساتھ چلتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائیں گے، تو بظاہر یہ دنیا کا کام ہے نا، لیکن یہ دین بن گیا کیوں؟ آپ کی نیت اچھی تھی۔ لیکن آپ نے یہی کام کیا اس نیت سے کہ چلو گھر جائیں گے، شاید اس کی کوئی نوجوان لڑکی ہو تو ذرا آنکھ تازی کر لیں گے۔ اب یہ دین نہیں، خالص دنیا ہے۔ آپ سپیکر پر تلاوت قرآن پاک کی کر رہے ہیں، کس نیت سے؟ کہ سامنے مکان میں جو لڑکی ہے وہ چھت پر آئے تو چلو دیکھ لیں۔ اب بے شک آپ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن یہ خالص دنیا ہے، یہ دین نہیں ہے۔ تو دین اب نماز روزہ جتنے بھی فرائض ہیں ان کا اصل اجر جزا سزا تو آخرت میں ملنی ہے نا، ان کو احکام تشریعہ کہا جاتا ہے۔ یہی سے ضمن یہ بات سمجھ لے، آج کل بڑا شور مچا ہوا ہے تعویذوں کے بارے میں، تو تعویذ دنیا کی چیز ہے، دین کی نہیں، مسئلہ سمجھے۔ اس لیے محدثین جب بھی لاتے ہیں تو طب اور تعویذ کا باب اکٹھا لاتے ہیں۔ تعویذ لوگ اسی لیے لیتے ہیں کہ جی سر میں درد ہے، کسی نے یہ نہیں لیا کہ جی قبر کا عذاب معاف ہو جائے تعویذ دے دو، اسی لیے لیتے ہیں جی بخار ہے اس کا تعویذ دے دو، یہ نہیں لیتے کہ دوزخ سے بچو اس کا تعویذ دے دو۔ تو یہ ایک دنیاوی طریقے علاج ہے، اس لیے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں دفع ضرر کے اسباب تین قسم کے ہوتے ہیں، ذرا تفصیل تھوڑی سمجھ لیں۔ کتنے قسم کے؟ یقینی، ظنی، وہمی۔ یقینی تو وہ ہے جیسے غذا وغیرہ، 10 آدمی پیاسے تھے، 10 نے پانی پی لیا، 10 ہی کی پیاس بجھ گئی۔ 10 آدمی بھوکے تڑپ رہے تھے، کھانا کھا لیا، 10 کا ہی پیٹ بھر گیا نا، بھوک ختم ہو گئی، ضرر ختم ہو گیا، دکھ تکلیف دور ہو گئی۔ یہ ہے یقینی اسباب، غذا وغیرہ۔ دوسرا ہے ظنی، دوا۔ 10 بیمار آئے ایک ہی بیماری کے، ان کو ایک ہی دوا دی، 6 کو شفا ہوئی، 4 کو نہیں ہوئی۔
اس لیے اس کو ظنیات سمجھا جاتا ہے. اور تعویذ اس سے بھی آگے ہے وہمیات میں کہ مولانا لکھ رہے ہیں تو اثر ہوتا ہے، ہم دیکھ دیکھ کے لکھتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ تعویذ کا تعلق انا عند ظن عبدی بھی کے ساتھ ہوتا ہے. جتنا ظن قوی ہوگا لکھنے والے کا اتنا ہی تعویذ جلدی اور زیادہ اثر کرے گا، اور جتنا ظن کمزور ہوگا اس لیے عورتوں کے تعویذ زیادہ اثر کرتے ہیں کیونکہ ان کا ظن جلدی قوی ہو جاتا ہے. یہ چلے وغیرہ جو کرتے ہیں وہ اسی ظن کو قوی کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو دفع ظن کے 3 اسباب ہوئے، یقینی، ظنی اور وہمی. تینوں میں ہم جواز اور عدم جواز کے قائل ہیں. بہت سی خوراکیں ہیں جن کو ہم حرام کہتے ہیں، خنزیر حرام ہے، بکرا حلال ہے. تو حرام حلال کی تقسیم ہے نا غذا میں. دوا میں بھی ہے، اگر وہ ناپاک ہے تو ہم اسے ناجائز کہیں گے. اسی طرح تعویذ میں اس بات میں تو ہم کہیں گے کہ اگر اس کی عبارت شرکیہ ہے، اس کی عبارت غلط ہے تو پھر ہم اس کو غلط کہیں گے، اگر صحیح ہے تو صحیح کہیں گے. لیکن ہے یہ دنیوی طریقے علاج، اور دنیوی طریقے علاج سے مطلب مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ جیسے ایسپرو کا ذکر حدیث میں ہونا ضروری نہیں، نیرو بیان کا نام قرآن حدیث میں آنا ضروری نہیں، جس طرح آپ کے کھانے سارے تجربات پر مبنی ہیں. آپ نے جتنے نام رکھے اپنی طرف سے رکھے ہوئے نا، یہ قورمہ ہے، یہ پلاؤ ہے، یہ زردہ ہے، یہ بریانی ہے. اس طرح طبیبوں نے بھی تجربہ کر کے کہ یہ دوا اس کے لیے مفید ہے، یہ دوا اس کے لیے مفید ہے، ان کے نام بھی رکھ لیے. تو جس طرح ایسپرو کا حدیث میں ہونا ضروری نہیں، اس طرح 15 تعویذ کا بھی حدیث میں ہونا ضروری نہیں، کیونکہ دنیوی طریقے علاج ہے، ان کا ایک تجربہ ہے. صرف یہی دیکھا جائے گا، دنیوی کاموں میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جس طرح چاہے کھانا کھائیں پکا کر، لیکن حلال ہو، حرام نہ ہو. تجارت ہے، آپ دنیا میں کرتے ہیں، جس طریقے سے چاہے کریں. صرف 2 پابندیاں ہیں. اس وقت شریعت آپ کا ہاتھ پکڑے گی کہ اس میں جوا نہ ہو جائے، سٹا نہ آ جائے، یہ سود نہ آ جائے. اگر آپ کے تجارت کے طریقے میں سود آ جائے گا، اب شریعت روکے گی کہ سود کو شریعت حرام کہتی ہے. اگر جوا وغیرہ آ جائے گا، اب شریعت کہے گی کہ یہ ناجائز ہے. اس کے علاوہ آپ اکٹھے کر تجارت کریں، اکیلے کریں، جس طرح بھی کریں. ہر علاقے میں، ہر زمانے میں الگ الگ اس کے انداز ہو سکتے ہیں. یہ لباس ہے آپ کا، شریعت آپ کو کچھ نہیں کہتی. آپ شلوار بنا لیں، پاجامہ بنا لیں، جو چاہے بنا لیں. لیکن 2 جگہ آپ کو شریعت روکے گی، پکڑے گی. ایک یہ کہ اسراف نہ ہو، ایک تشبہ نہ ہو. جہاں تشبہ ہوگا، پہچان ہوگی کہ یہ کسی خاص کافر قوم کا لباس ہے، دیکھنے والے کہیں کہ یہ سکھ جا رہا ہے، تو یہ تشبہ ہو گیا نا. وہاں شریعت کہے گی کہ بھئی یہ کام اب ناجائز ہے آپ کا لباس. یا اسراف ہو، یہاں تک بازو پھیلے ہوئے ہیں اور پیچھے گلی کا سارا کوڑا کرکٹ صاف کر رہی ہے چادر، تو یہ اسراف ہے. اب آپ کو شریعت روکے گی. تو جس طرح ان دنیوی کاموں میں تجارت ہو، لباس وغیرہ ہو، ان میں آپ کو کھلی چھٹی ہے. ہاں جہاں شریعت کی مخالفت ہوگی وہاں شریعت آپ کو روکے گی. اسی طرح یہ تعویذ ہے، یہ دم ہے،